بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل انوار السادات میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں شدت رکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا پیغام حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے سے متعلق ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً بر صغیر پاک و ہند کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے قدموں کی خاک سے پنجاب کی مٹی کے ذرے بھی زندہ ہو گئے۔ اگر بر صغیر پاک و ہند میں کسی شخصیت کو یہ صحرا سجتا ہے کہ جس کی وجہ سے آج بر صغیر میں کلمے کی گونج ہے، تو وہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام کا اندازہ ان شخصیات سے کیجئے جو حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کے اوراق اٹھاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح حضور خواجہ خواجگاہ غریب نواز عطاء المصطفیٰ فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیسے جب مدینہ پاک سے چلے اور آپ نے اجمیر پہنچنا تھا، لیکن آپ لاہور سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر آپ کے قریب ہی آپ نے چلہ کشی کی۔ 40 دن تک کہا جاتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے پاس چلہ کشی کرتے رہے کہ میں یہاں سے انوار و تجلیات کے خزانے لوٹوں، فیض کی بارشیں لوٹوں، اور تصوف کا اپنا حصہ وصول کرنے کی خاطر آپ کتنا عرصہ بیٹھے رہے۔ 40 دن تک حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات نہ ہوئی، جب تک مجھ پر انوار و تجلیات کے دروازے نہ کھلے، تو میں نے پھر واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ اور حضور خواجہ غریب نواز اٹھے اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عقیدت عرض کیا اور واپسی کا رستہ لینے لگے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں سلام کر کے واپس پلٹا تو یقین اچانک مجھے آواز آئی کہ معین الدین، اگر تم نے جانا ہی ہے تو پھر اپنا حصہ تو لیتے جاؤ۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ملاقات کی اور فرمایا جب اپنے سینے سے لگایا، پھر انوار و تجلیات کے وہ خزانے مجھے عطا کیے، فیوز و برکات کے وہ حصہ وافر میرے حصے میں آیا، تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو پھر زبان بے ساختہ بولی، جو قلب پہ انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی تھی ان کو برداشت کرتے ہوئے زبان سے دل کا حال زبان سے نکلا، اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ کمال جملے کہے جو آج ہر بندہ مومن، ہر خاص و عام کی زبان پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان بن چکے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو جب فیوز و برکات کا وافر حصہ ملا تو آپ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ عظیم جملے کہے۔ آپ فرماتے تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخش فیض عالم، فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو عالم کو فیض بانٹ رہے ہیں، جو خزانے فیض کے لٹا رہے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا مظہر ہے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری۔ حضور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں ناقصارا پیر کامل، اگر کوئی ناقص حضرت علی حجویری کے قدموں میں آ جاتا ہے تو آپ اسے پیر کامل بنا دیتے ہیں، اور اگر کوئی کامل آ جائے تو آپ اس کو کاملوں کا رہنما بنا دیتے ہیں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز فرمایا کرتے تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اس سے ہم یہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان آنکھ والوں سے پوچھے جنہیں اللہ نے آنکھ کی طاقت عطا کی تھی۔ اقبال نے کیا سچ کہا تھا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر وہ کیا دیکھے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو پوچھنا ہے تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر لاہور کو
وہ مقام دے دیا ہے۔ جس طرح اولیاء میں کتب ہوتے ہیں، اس طرح شہروں کے اندر لاہور شہر کو اللہ تعالیٰ نے قطبیت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور یہ لاہور جو شہروں کا قطب ہے، یہ کس کے قدموں کی وجہ سے بنا؟ فرمایا یہ صرف ایک ہی شخص ہے جس کے قدموں کی خیرات ہے کہ لاہور کو لاہور کے قطب کا درجہ ملا۔ اور وہ کون سے بزرگ تھے؟ وہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر چشت اہل بہشت کا مجدد اعظم، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید کامل خلیفہ وقت اور چشتیوں کا جد اعلیٰ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ نے بیک وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دادا مرشد اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے اکٹھے بھی حصول فیض کیا۔ اور حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ ہیں کہ بادشاہ سلاطین حضرت خواجہ قطب الدین بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کی آستین کو بوسہ دینے کے لیے ترستے تھے کہ کہیں گنج شکر مل جائے اور ہم اس کے کرتے کی آستین کو بوسہ دے دیں، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیں۔ حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام و مرتبے کی بلندیوں پر فائز شخصیت ہے۔ اکیلے جس شخص نے 16 قوموں کو کلمہ پڑھایا تھا یہ بابا فرید الدین گنج شکر ہیں۔ اور لیکن جب یہ بابا فرید الدین گنج شکر شہر لاہور آتے ہیں حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مقدس پر حاضری دینے کے لیے، تو ٹبہ بابا فرید مشہور ہے، بابا فرید وہاں سے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیتے ہیں، کونیوں کو سہارا بنا کر آپ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مقدس پر حاضری دیتے ہیں۔ شاگرد پوچھتے ہیں، اشاق پوچھتے ہیں کہ حضور آپ اس طرح کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا اگر فرید کی نظر سے دیکھو تو تمہیں پتہ لگے کہ علی حجویری کے مزار پر مجھے ملائکہ کی قطاریں نظر آتی ہے، انوار و تجلیات کی بھرمار نظر آتی ہے، مشائخ کا ہجوم نظر آتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام مرتبے کو پوچھنا ہے تو آپ کلندر لاہوری حضرت اقبال سے پوچھئے۔ اقبال کہا کرتے تھے سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم، کہتے تھے کہ حضرت داتا صاحب کون ہے؟ سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہتے تھے پنجاب کی مٹی کے ذرے جس کے قدموں سے زندہ ہوئے ہیں اس شخصیت کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور کہنے والے نے کیا خوب کہا، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چماچم ہے داتا تیری نگری میں، طیبہ کے سوا ہم نے دیکھی نہ کہیں سرور، جو رونق پہم ہے داتا تیری نگری میں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے حصہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔